یہ کتاب ہے بنجر زمین کو آباد کرنے کے بیان میں۔ الموات بنجر زمین ما لا ينتفع به من الارض، وہ زمین ہے کہ جو قابل نفع نہ ہو، جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، لانقطاع الماء عنہ، بوجہ پانی کے اس سے منقطع ہونے کے، اور لغلبۃ الماء علیہ، یا بوجہ اس پر پانی کے غلبہ آنے کے، او ما اشبہ ذالک، یا وہ چیز جو اس کے مشابہ ہو، مما یمنع الزراعۃ، ان چیزوں میں سے کہ جو زراعت سے منع کر دیں، کھیتی باڑی سے روک دیں۔ مواد کی تعریف کی کہ مواد ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جو قابل نفع نہ ہو، یا تو اس وجہ سے کہ پانی اس سے منقطع ہو گیا ہو، یا پھر اس وجہ سے کہ پانی اس پر غالب آ گیا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے کھیتی باڑی اب اس زمین میں نہ ہو سکے، تو وہ مواد کہلاتی ہے۔ مواد اس بنجر زمین کو کہتے ہیں کہ جو قابل نفع نہ ہو، یا تو اس وجہ سے کہ پانی اس سے منقطع ہو چکا ہو، پانی اس پر نہ آتا ہو، بند ہو چکا ہو، یا پھر اس وجہ سے کہ پانی اس پر غالب آ گیا ہو، وہ زیر آب آ گئی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اب کھیتی باڑی ممکن نہ ہو، تو وہ زمین مواد کہلاتی ہے۔ فما کان منہا عادیا، پس وہ زمین کہ جو ان میں سے ہو پرانی، لا مالک لہ، اس کا کوئی مالک نہ ہو، وکان مملوکا فی الاسلام، یا وہ مملوک ہو اسلام لیں، لا یعرف لہ مالک بعینہ، اس کا کوئی مالک معلوم نہ ہو، اس کا کوئی مالک متعین معلوم نہ ہو، وہو بعید من القریۃ، اور وہ دور ہو آبادی بستی سے، بحیث اذا وقف انسان، اس طور پر کہ جب انسان کھڑا ہو، تو فی اقصی العامر، آبادی کی آخر میں، فصاح، پس وہ آواز لگائے، لم یسمع الصوت فیہ، تو اس میں اس کی آواز سنائی نہ دے، فہو موات، تو وہ بنجر زمین ہے۔ اگر زمین ایسی پرانی ہے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، یا پھر زمانہ اسلام میں وہ کسی کی ملکیت میں آئی ہے لیکن اس کا متعین مالک اب معلوم نہیں ہے، اور وہ آبادی سے بھی اتنی دور ہے کہ اگر کوئی انسان آبادی کے آخر میں کھڑا ہو کر زور سے چیخ لگائے تو وہ آواز آبادی میں سنائی نہ دے، تو ایسی زمین موات کہلاتی ہے۔ اگر زمین پرانی ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یا پھر زمانہ اسلام میں وہ کسی کی ملکیت میں آئی تو تھی لیکن اب اس کا کوئی متعین مالک معلوم نہیں ہے، اور وہ بستی سے اتنی دور ہے کہ اگر کوئی انسان بستی کے آخر میں کھڑا ہو کے زور سے چیخ لگائے تو وہ آواز وہاں پر سنائی نہ دے، تو ایسی زمین موات کہلاتی ہے۔ من احیاہ، جس نے اس کو آباد کیا، باذن الامام، امام کی اجازت کے ساتھ، ملکہ، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ وان احیاہ بغیر اذنہ، اور اگر اس نے اس کو آباد کیا اس کی حاکم کی اجازت کے بغیر، امام کی اجازت کے بغیر، لم یملک ہو، تو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں، یملک ہو، وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ زمین کو آباد کرنا دو قسم پر ہے، نمبر ایک امام کی اجازت، حاکم کی اجازت کے ساتھ، نمبر دو بغیر حاکم کی اجازت کے۔ اگر حاکم کی اجازت کے ساتھ اس نے اسے آباد کیا ہے تب تو وہ اس کا مالک ہوگا، اگر حاکم کی اجازت کے بغیر اس نے اسے آباد کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ مالک نہیں ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں وہ مالک ہو جائے گا۔ زمین کو آباد کرنا دو قسم پر ہے، امام کی حاکم کی اجازت کے ساتھ اور حاکم کی اجازت کے بغیر۔ حاکم کی اجازت کے ساتھ آباد کرے تب تو وہ مالک ہو جائے گا، لیکن حاکم کی اجازت کے بغیر آباد کرتا ہے تو پھر امام صاحب کے نزدیک وہ مالک نہیں ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں وہ مالک ہو جائے گا۔ وَيَمْلِكُ الذِّمِّيُّ، اور ذمی مالک ہو جائے گا، بالاحیاء، احیاء کے ساتھ، آباد کرنے کے ساتھ، جیسا کہ اس کا مالک ہوتا ہے مسلمان۔ جس طرح مسلمان بنجر زمین کو آباد کرنے سے اس کا مالک بن جاتا ہے، ذمی بھی آباد کرنے سے مالک ہو جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان بنجر زمین کو آباد کرنے سے مالک ہو جاتا ہے، اسی طرح ذمی بھی آباد کرنے سے مالک ہو جاتا ہے۔ ومن حجر ارضا، اور جس نے زمین پر پتھر رکھے، پتھر کی نشانی لگائی، ولم یعمرها، اور اس کو آباد نہیں کیا، 3 سنین، 3 سالوں تک، اخذها الامام منہ، تو اس سے امام لے لے گا، ودفعها الى غیرہ، اور وہ اس کو حوالے کر دے گا اس کے غیر کے۔ کوئی زمین غیر آباد بنجر تھی، کسی نے پتھروں کی نشانی لگائی اس پر، لیکن
3 سال تک اسے آباد نہیں کیا تو حاکم اس سے وہ زمین لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ زمین پر پتھروں کے نشان لگائے، وہ زمین غیر آباد تھی، بنجر تھی، لیکن 3 سال تک اس نے اس کو آباد نہیں کیا تو حاکم اس سے وہ زمین لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، احیاء، اس زمین کو آباد کرنا، ما قرب من العامر، جو قریب ہو آبادی کے، ویترک مرعن، اور اسے چھوڑ دیا جائے گا چراگاہ، لأہل القریۃ، بستی والوں کے لیے، او مطرحن لحصائدہم، اور کھیتی، کٹی ہوئی کھیتی ڈالنے کی جگہ، اور جگہ کٹی ہوئی کھیتی ڈالنے کے لیے۔ جو زمین آبادی کے قریب ہو، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو آباد کرے، بلکہ وہ بستی والوں کی چراگاہ ہوگی اور اپنی کٹی ہوئی کھیتیاں ڈالنے کے لیے وہ مخصوص جگہ بن جائے گی۔ آبادی کے قریب کوئی غیر آباد زمین ہے، بنجر زمین، تو کسی کے لیے اس کو آباد کرنا جائز نہیں، اپنے قبضے میں لینا جائز نہیں ہے، بس وہ بستی والوں کے لیے بطور چراگاہ استعمال ہوگی اور اپنی کٹی ہوئی کھیتیاں وہاں پر ڈالی جائیں گی۔ ومن حفر بیرن، اور جس نے کنواں کھودا، فی بریت، جنگل میں، فلہ حریمھا، تو اس کے لیے اس کا حریم ہوگا، فإن كانت للعطن، پس اگر وہ کنواں ہو پانی پلانے کے لیے، فحریمھا 40 ذراعا، تو اس کا حریم 40 ذراع ہوگا، وإن كانت للنازح، اور اگر وہ کنواں ہو کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، فحریمھا 60 ذراعا، تو اس کا حریم 60 ذراع ہوگا، وإن كانت عینا، اور اگر وہ چشمہ ہو، فحریمھا 500 ذراع، تو اس کا حریم 500 ذراع ہوگا، فمن ارادہ، پس جس نے ارادہ کیا، ان یحفر، کہ کھودے، بیرن کنواں، فی حریمھا، اس کے حریم میں، منع منہا، اس کو اس سے روکا جائے گا۔ جنگل میں کوئی کنواں کھودے تو اسے حریم ملے گا، پھر دیکھیں گے وہ کنواں کیسا ہے۔ اگر تو وہ کنواں پانی پلانے کے لیے ہے تو اس کا حریم 40 ذراع ہوگا، اور اگر وہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ہے تو اس کا حریم 60 ذراع ہوگا، اور اگر وہ چشمہ ہے تو اس کا حریم 500 ذراع ہوگا۔ حریم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد، یعنی 500 ذراع، 60 ذراع اور 40 ذراع تک کوئی آدمی اگر کنواں کھودنا چاہے اور تو اس کو روکا جائے گا اور اسے کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ جنگل میں کنواں کھودا تو اس کو حریم ملے گا، اگر وہ کنواں پانی پلانے کے لیے ہے تو حریم 40 ذراع ہوگا، اور اگر وہ کنواں کھیت سیراب کرنے کے لیے ہے تو اس کا حریم 60 ذراع ہوگا، اور اگر وہ کنواں ہے چشمہ تو اس کا حریم 500 ذراع ہوگا۔ اس حریم کا مطلب یہ ہے کہ اس حریم کے علاقے میں، یعنی 500 ذراع، 60 ذراع یا 40 ذراع کے احاطے کے اندر اگر کوئی اور شخص کنواں کھودنا چاہتا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ وما ترک الفرات والدجلۃ، اور وہ زمین کے جس کو چھوڑ دے دریائے فرات یا دریائے دجلہ، وعدل عنہ الماء، اور پانی اس سے چلا جائے، ہٹ جائے، فإن كان يجوز عودہ الیہ، پس اگر ممکن ہو اس پانی کا لوٹنا اس کی طرف، لم یجوز احیاؤہ، تو جائز نہیں ہوگا اس کو آباد کرنا، وإن كان لا يجوز ان يعود الیہ، اور اگر جائز نہ ہو کہ وہ پانی اس کی طرف لوٹے، فهو كالموات، تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے، اذا لم يكن حریما لعامر، اگر وہ نہ ہو حریم آبادی کا، یملکہ من احیاہ باذن الامام، اس کا مالک ہو جائے گا وہ شخص کہ جو اس کو آباد کرے امام کی اجازت کے ساتھ۔ زمین ایسی ہے کہ پہلے اس پر دریائے فرات یا دریائے دجلہ لگتا تھا اور اس کو اس کا پانی ملتا تھا، لیکن اب وہ پانی اس سے منقطع ہو چکا ہے، تو اب دیکھیں گے پانی کا واپس آنا ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پانی کا واپس آنا ممکن ہے تو کسی شخص کے لیے اس زمین کو آباد کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر پانی کا واپس آنا ممکن نہیں ہے تو وہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ لہذا اگر وہ کسی آبادی کا حریم نہیں ہے تو مالک امام کی اجازت کے ساتھ کوئی بھی اس کو آباد کرے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ زمین ایسی ہے کہ پہلے دریائے فرات یا دریائے دجلہ کا پانی اس کو لگتا تھا اور اب وہ پانی اس سے چلا گیا، ہٹ گیا، تو دیکھیں گے اس پانی کا واپس آنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس پانی کا واپس آنا ممکن ہے تو کسی شخص کے لیے اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس پانی کا واپس آنا ممکن نہیں ہے تو وہ مواد بنجر زمین کی طرح ہے۔ اگر وہ کسی آبادی کا حریم نہیں ہے تو کوئی بھی شخص امام کی اجازت سے اس کو آباد کر کے اس کا مالک بن جائے گا۔ ومن کان لہ نہر، اور جس کی نہر ہو،
فی ارض غیرہ دوسرے کی زمین میں، فلیس لہ پس اس کے لیے نہیں ہوگا حریم کوئی حریم، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، الا ان یکون البینۃ علی ذلک مگر یہ کہ اس کے پاس اس کے لیے بینہ ہو اس بات پر، وعندہما اور صاحبین کے نزدیک، لہ مسنات النہر اس کے لیے نہر کی منڈیر ہوگی، یمشی علیہا جس پر وہ چلے گا، ویلقی علیہا طینہ اور اس پر ڈالے گا اپنی اس کی مٹی۔ اگر نہر ایک کی ہے لیکن وہ کسی اور کی زمین میں ہے تو اس کو حریم ملے گا یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کو کوئی حریم نہیں ملے گا، ہاں اگر وہ اس پر بینہ قائم کر دے، گواہ پیش کر دے کہ یہ نہر میری ہے تو پھر جو ہے اس کو حریم ملے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس شخص کو نہر کی منڈیر ملے گی جس پر وہ چل سکے اور اس نہر کی صفائی کی جو مٹی ہے وہ اس پر ڈال سکے۔ نہر ایک کی ہے لیکن وہ کسی اور کی زمین میں بہہ رہی ہے تو اس کو حریم ملے گا یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کو کوئی حریم نہیں ملے گا، ہاں اگر وہ شرعی بینہ گواہ پیش کر دے تو پھر اس کو حریم کچھ نہ کچھ حریم اس کو ملے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں اس کو کوئی حریم نہیں ملے گا، اس کو نہر کی منڈیر ملے گی اور اس پر وہ چل سکے گا اور اس پر نہر کی صفائی کی مٹی اس پر ڈال سکے گا۔